ممبر رسول پر تشریف فرما جملہ مقتدر مستند علماء ذوی الاحترام اراکین جلسہ حاضرہ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک علماء کرام کی روحانی علمی بیانات جو تھے وہ سماعت کی ہیں، نعتائے نبی سماعت کی ہے، اور لنگر میں بھی اراکین کمیٹی نے کوئی کمی نہیں کی ہوئی، منٹوں بعد آپ کو کھلا بھی رہے۔ لیکن میں جب سے آیا ہوں تب سے ریڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک چیز کی کمی کی ہوئی ہے، وہ بولنا چھوڑا ہوا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رسول اللہ، یہ چیز کی کمی آپ میں نظر آئی مجھے۔ مائک پریکٹس سے کہوں گا تھوڑی سی آواز بڑھائیں، ہلکی سی۔ باقی جتنی تعریف کی جائے اراکین کمیٹی کی، اہل محلہ کی، کیونکہ یہ وہ مجموعہ ہے جو میلاد مصطفیٰ ہے، سب نے مل کر کے یہاں حصہ ڈالا ہے اور سب میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں۔ اس میں اگر اکیلے اپنے شاگرد کا نام لے لوں تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس میں جتنے وہ حقدار ہیں کریڈٹ کے، اتنے وہ جوان جو سامنے وہ بھی حقدار ہیں، اور اتنے ہی ہم اور آپ بھی حقدار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ وقت ہو تو چکا، 2:45 ہو چکے ہیں، تو 2:45 پر تو جلسہ اختتام ہوتا ہے۔ جتنی دیر آپ بیدار رہیں گے، تھوڑا سننے کا ماحول بنائیں گے، انشاءاللہ سنائیں گے، بھلا مغرب بھی ہو جائے۔ اور بھائی ڈرنا نہیں، مغرب تک نہیں بولوں گا، مجھے ابھی کنٹینیو 31 اکتوبر تک تو بولنا ہی بولنا ہے۔ اگر اس طرح مغرب زور سے لے کر مغرب تک بولتا رہوں تو پھر اثر کدھر جائے گی؟ اثر بھی تو پڑنی ہے۔ بڑی علمی گفتگو آپ نے میرے ساتھی محترم حضرت مولانا خلیل صاحب سے بھی سماعت کی، اور ان سے قبل ہماری جماعت کے گساسا ایک جید عالم دین حضرت مولانا بشارت حسین ثقافی صاحب جو سرمایہ اعلیٰ جامعہ معین السنہ ڈنگلا ہیں، ان سے بھی آپ نے علمی خطاب سماعت کیا۔ قاری صاحب نعت اور بیانات آپ نے سماعت کیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے
حق بولنے اور حق سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا بیداری کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بول دے یا رسول اللہ۔ کبھی بھی کچھ ایک نے نہیں اٹھائے، سب اٹھائے، ذرا پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبتوں کو سلامت رکھے۔ میلاد کی قبولیت کی علامت ہی یہی ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں کیسے سمجھوں گا کہ اگر میں آتا یا پون گھنٹہ یا گھنٹہ بولوں تو میری بات پر آپ عمل کریں گے بعد میں؟ انشاءاللہ۔ کیونکہ ابھی میں نے ایک بات آپ کو بہت بڑی کیا تھی کہ اتنی دیر سے میں ریڈ کر رہا ہوں، آپ دانت کو ہلا رہے ہیں، زبان نہیں ہلا رہے، یعنی کمیٹی والے کھلا تو رہے ہیں، اس کو آپ کھائے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر میرے خیال سے کچھ نعمت لگ جائے اللہ کی تو آپ کہیں گے لاؤ جی تقریر بات کی بات ہے، پہلے ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی سنیوں کا مقدر ہے، کبھی 11ویں اور کبھی 12ویں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی خواجہ کی چھٹی اور کبھی رب کی نعمت رزق، اس کا فرمان ہے کھاؤ اور پیو میرے رزق سے، میرا شکر ادا کرنا۔ سنی کبھی ان نعمتوں کا شکر 11ویں کی شکل میں ادا کرتا ہے، اور کبھی میلاد منا کر ادا کرتا ہے، کبھی سیرت کے جلسے لگا کر ادا کرتا ہے، اور کبھی کبھی جناب والا یہ محفل مختصر سی گھروں میں بھی سجا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیونکہ اور خاص کر جو میلاد ہے اس کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ باقی نعمتوں پر رب نے احسان جتلایا ہی نہیں، میلاد آیا تو اللہ نے احسان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ خلیل صاحب نے بہت زور دیا کہ پیچھے والے بول جائیں، انہوں نے حج بندی کی ہوئی ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ ارار پار کا پارٹ تو نہیں ہے، وہ تو مجھے پتا ہے، میں تھوڑا سا ان کو موڈ ریلیکس کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ باقی تو سنی ارار پار کا جہاں پوری دنیا میں ہے سنی ہے، کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھنڈی جگہ کدھر کی ہے، ادھر کی ہے کہ ادھر کی ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اب ثبوت دے دیں آپ، انہوں نے اشارہ کرا دیا ٹھنڈ ادھر ہے، تو ادھر والے اگر کم بھی ہوں گے تو دم لگا کے بولیں تاکہ یہ ثابت کرے کہ بڑا جگہ ٹھنڈی ہے، اشعار ضرور ہے لیکن نبی سے پیار ضرور ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی غیر مقلد ہو، کوئی وہابی دیوبندی ہو، کوئی گستاخ رسول ہو، وہ انکار کرتا رہے، نہیں بنایا، اس کے انکار سے کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ پورا قرآن میرے نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حضرات جو ہے سب کی توجہ چاہوں گا، نثار صاحب بھی پیار دکھائیں اور خلیل کا معنی کیا ہے تو خود سمجھ جائیں۔ تو آپ کا اگر تھوڑا کاپریٹ رہے گا تو ماحول بن جائے گا۔ تقریر میں جو ماحول ہے نا، میں کبھی کبھی علامہ سلیم جوکر پوری کو صاحب کو جو سنا کرتا ہوں، کبھی کوئی لیبر پہ بیٹھتا ہوں اسٹیج پر، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ چاروں طرف سے گھما لیتے تھے، وہ تو خیر ہمارے اکابرین میں سے ہیں، تو میں کبھی کبھی فیل کرتا تھا بہت سختی کرتے ہیں۔ جب میں فیلڈ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ یار اس کے بغیر بیچارہ نہیں ہے، کیونکہ ماحول بنے گا تو ادھر ہی سے بنے گا۔ آپ کی دعائیں چاہیے۔ تقریر ان کو نہیں سنانی، یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو تقریر سنا چکی، آپ کو نبی کی بات بتا چکی، آپ بھی عاشق ہیں، سنتے سنتے کچھ بزرگ ہو گئے، سفید ریس آ گئی، کوئی تڑپ رہے تھے، نبی کی نعت سنی رہے، کوئی تڑپ رہا تھا، قرآن سنا جائے، یہ جلسہ لگایا، کمیٹی والوں نے 2 دن سے اس کا
فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ایک ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. فائدہ بتا دیتے جو مولانا خلیل صاحب نے بتا دیا آپ کو. خدا کی رضا. آتا میں آپ کو بلواؤں گا. میں نے تو راج شریف کے لاکھوں کے مجمع میں بلوانا نہیں چھوڑا. آپ تو 500-700 ہیں، 200-400 ہیں، لاکھوں کے مجمع میں بلوا دیتا ہوں. یہ بھی بزرگوں کی نگاہ اور دعا ہے. بن بلائے میرا کام چلتا نہیں. یہ میری اپنی عادت ہے اور میں اس طرح کا مقرر بھی نہیں کہ جناب جو ہے 12 تقریر رکھی ہوئی ایک طرف سے آنکھ بند کر کے شروع کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اٹھتے چلے جائیں. ایک جس کا صوفہ ہے وہ بچا ہو. بعد میں آنکھ کھولوں تو جناب والا وہ ایک نظر آئے میں کوئی یہی میرا محیب ہے. ایک مودی صاحب تھے نا، کوئی بھی کسی نے کہا اب وہ تقریر کر رہے تھے اسی طریقے سے آنکھ بند کر کے تو یہ بات دیکھ رہے اٹھتے لوگ چلے گئے. ایک بچا ہوا تھا، جب انہوں نے آنکھ کھول لی تو کھول کر دیکھنے لگے ایک ہی سامنے بیٹھا ہے. باقی سب چلے. نے کہا واہ تیرے تے صدقے جاواں سونیا، تینوں تو میری گلاں بڑی سونیاں تے چنگیاں لگیاں. لگا مولوی صاحب چھڈو گلاں دی گل نہیں کرے ہو، میں بھی تھک گیا. کرسی میرے گھر دی ہے، میں کرسی دے چکر بھی پیا دا. کرسی کے چکر میں بڑی دنیا رہتی پئی ہے. لیکن کرسیوں کو چھوڑو، یہ کرسیاں عارضی ہیں. یہ کرسی بھی عارضی ہے. اصل جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. شہید میلاد النبی سرکار کی آمد، فلک اعلی حضرت اہل سنت، تکبیر، رسالت. اب اگر کوئی سوال کرے تم تمرا والو، اے رکین کمیٹی میلاد النبی کے جلسہ والو، اے علماء کرام، دن پورے جلسہ لگایا، یہاں اس بیٹھک کے قریب آ کر کے جلسے کو سجایا، یہ شامیانے لگائے، یہ کمکمے لگائے، یہ سجاوٹیں کی، علماء کو بلایا کھلایا لایا آیا پہنچایا. بتاؤ فائدہ کیا ہوا؟ ہمارا فائدہ ایک ہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کی تلاش میں یہ قرآن ہے. اے محبوب آپ کو ان قریب اتنا دوں گا. پہلے بھی کوئی کام نہیں دیا ہوا. پہلے بھی اگر بریلی کے امام کی زبان میں سمجھاتے تو اتنا دیا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تکبیر، رسالت، محبت، عشق محبت، محبت عشق محبت. یہ نا بائک سے لگاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ بڑا نہیں ہوتا. پہچاننا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے. ایک شعر میں کیا تھا، کسی نے کہا ہے اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر. اگلوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر. جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے.
پنجرہ میں رضا مسجد بھی بن گئی. ہندوستان کے کونے کے دنیا کے کونے کونے میں رضا 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 نے کہیں اپنا نام لیا کہ نہیں؟ رضا نے ایک ہی نام لیا، وہ ہے میلاد. وہ کیا ہے؟ میلاد. رضا نے بات کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی، رضا نے بات کی یاسین کی، رضا نے بات کی والضحیٰ کی، رضا نے بات کی واللیل کی، رضا نے بات کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی، رضا نے بات کی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ کی. اور مجموعی طور پر 100 جملوں کا ایک جملہ بات میں کر دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، رضا نے جب بھی بات کی تو کی اپنے حضور کی. اور ایک ہی جملہ کہہ کے چلے گئے، انہیں مانا. آپ میں جب اشارہ کروں گا تو ہاتھ مجھے کھڑے ملنے چاہیے، اور اگر آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑے کیوں ڈھیلے پڑے تو میں تقریر ختم کر کے چلا جاؤں گا. کوئی ضرورت نہیں، راستے مجھے یاد ہے، میں کئی بار آیا گیا ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ لو نعرے بھی لگوانے کا قائل نہیں، ہار بھی ڈلوانے کا قائل نہیں، اور جناب پکڑا پکڑی کا بھی قائل نہیں. میں آپ ہی میں سے ہوں، ایک خادم ہوں. فرق اتنا ہے کہ اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگا دیا اور آپ کی وہ ڈیوٹی لگا دیا. بیدار ہو گئے؟ منڈی والے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں. میں صحیح بابا غیرت کرتا تھا، اپنی منڈی کے لوگوں کو زیادہ میں محبوب رکھتا تھا، اس لیے کہ منڈی والے پوری رات آنکھ ان کی نہیں لگتی تھی، وہ پوری رات سنتے تھے. منڈی میں چاہے سیلونیا آ جائے، چاہے چیکٹرو آ جائے، چاہے کوئی سا بھی علاقہ ساتھ آ جائے، سب منڈی. اور منڈی پوری دنیا میں فیمس ہے، اور ہندوستان سے بھی اگر سب سے زیادہ علماء کسی تحصیل میں آئے ہیں تو وہ تحصیل منڈی ہے. یہ حقیقت ہے، کوئی مکھن نہیں لگا رہا ہوں. اور کیوں آتے ہیں؟ خوش ہو کے کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نذرانہ یہ دو یا نہ دو، لیکن تقریر میں ساتھ دے دو، ایمان میں تازگی آ جائے گا. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تقسیم فرمانے کو والے کون ہے؟ رسول اللہ. سبحان اللہ. تو میلاد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب کائنات ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. میں پوری کائنات کا رب العالمین ہوں. جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے، وہاں تک میرے سونے محمد تیرا میلاد کر کے تیری رحمت پہنچا رہا ہے. میں نے ایک پہلے بات کہی تھی، وہ نقطہ چھوڑنا نہیں، آپ اس کو کیا کرا کے بولوں کہ مقصد کیا ہے میلاد کا. وہ قرآن کی آیت پڑھی والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ان قریب آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں. پہلے بھی کمی نہیں، لیکن اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے. میرے نبی نے جب یہ سنا، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا، جب تک کہ اپنے ایک ایک سچے امتی کو رب کی بارگاہ سے، تیری بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں لے کر میں چلا جاؤں گا. میلاد النبی مجید قادری صاحب. تو میلاد اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ حضور کی رضا حاصل ہو جائے. کیا سبحان اللہ. اور قیامت کے دن نمبر لگ جائے. قیامت کے دن اور قیامت کے دن کیٹیگریاں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ، وہ کتنا قریب ہوگا؟ علماء بیٹھے ہیں. حضور نے اشارہ کر کے بتایا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ اس کے اور میرے درمیان ہوگا. ابھی ہم نے زور پڑھی، اثر پڑھیں گے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن صاف لفظوں میں سن لو، درود پاک جب بھی پڑھا جائے، جس جگہ پڑھا جائے، میلاد نبی جہاں بھی
ارشاد نہیں فرماتا ہے میلاد کا کیا مطلب؟ علماء نے بتایا میلاد، مولود، ولادت یہ قریب المعنی الفاظ ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول دوں تو گویا کہہ دوں کہ ہم معنی یعنی ایک ہی معنی ہے ان کا مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے. ولادت پیدائش. اب کمیٹی والے بھی تھوڑے توجہ کریں گے. آپ نے بہت کھلا پلا لیا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. کھاتے ہیں تیرے در کا ابھی تو لا تم رہے ہو، کھلا تم رہے ہو، پلا تم رہے ہو، سجا تم رہے ہو، پیٹ میں درد کسی کے ہو رہا ہے. تو حضور کا جب میلاد ہوا تھا، توجہ کریں گے، لہجے میں نہیں بول کر کے جملوں میں بول دیتا ہوں. حضور کا جب میلاد ہوا تھا نا، اللہ نے جنت کو بھی سجایا، زمین و آسمان کو سجایا، سب مسکرائے، سب نے خوشیاں منائی. ایک جملے ابھی طریق پہ کھڑا چلا رہا تھا، پوری دنیا خوشی منا رہی تھی، اللہ کی پوری مخلوق خوشی منا رہی تھی اس وقت، لیکن ایک رو رہا تھا. اللہ کی پوری مخلوق خوشی منا رہی ہے آج بھی، لیکن اسی ایک کی اولاد رو رہی ہے. جس کا شجرہ جس کے ساتھ ملے گا، جس کی محبت جس کے ساتھ ہوگی، اسی کا گن گائے گا. مجھے اگر ان علماء سے محبت ہے تو میں نام لیے بغیر رہوں گا. شروع میں نے مقتدر کہہ دیا اس لیے کہ بعض کے نام میں نہیں جانتا. اگر ایک کا لے لوں، دو کا لے لوں، چار کا، باقی جو بچیں گے، کوئی چھوٹا ہوا دل شکنی ہوگی، بڑا ہوا گستاخی ہو جائے گی کہ جی مولوی صاحب میں بڑی اکڑ آ گئی، ہمیں چھوڑ دیا. تو ہمیں 2007 سے لے کر 2021 چل رہا ہے اسٹیج سنبھالے ہوئے. اتنا تو حالات کا پتہ چل گیا کہ اسٹیج پر کون سے جملے بولنے ہیں. آئی سمجھ نہیں؟ اب توجہ کریں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے. بندہ تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، یا کہ بریلی کی امام کی طرح طوفان ہو سمندر کا اور پوری دنیا چیخو پکار کر رہی ہو، لیکن ان کی نظر سمندر کے موضوع پر نہیں بلکہ میرے نبی کی معراج پر ہو اور قلم چل رہا ہو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آج تم بھی یہ کہہ سکتے ہو، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. یا رسول اللہ آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تو میلاد کون منائے گا یہ بتاؤں آپ کو. میلاد سے کون جلا، وہ کون تھا پہاڑی پر، ذرا یہ جملہ بتا کر پھر میں اس طرف جاتا ہوں. وہ تھا ابلیس. توجہ کریں گے، ابلیس نے ٹکر جنت میں بھی اللہ سے نہیں لی بلکہ اللہ کے نبی سے لی. کسے لی؟ وہ کہاں تھا؟ جنت کے اندر، اور تھا بھی فرشتوں کا سردار، پرنسپل، فرشتوں کا سربراہ اعلیٰ. اور فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے استاد جی آؤ. لیکن جو نبی کی گستاخی کی، اللہ نے منہ کے بل پھینکا اور اپنی بارگاہ کا مردود قرار دے دیا. لعنت پڑی، نکل گیا. تو آپ مجھے بتاؤ، اگر نبی کی گستاخی جنت کے اندر کوئی کرے تو باہر ہو جائے، تو جو باہر میلاد پر بھونکنے والا گستاخ وہ اندر جائے گا؟ یہ
سردار انبیاء، سلطان انبیاء، خاتم پیغمبران، جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک کو، نیلے پڑھ کے نیلے سننا چاہتے ہیں چھوڑ دوں پڑھے تو نہیں نا، جو نہیں تھا آجرہ کے بولے یا رسول اللہ ماشاء اللہ، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا دو سبحان اللہ۔ مولانا خلیل صاحب کی تقریر کو ذہن میں رکھ کر کے سمجھو اس شعر کو، کیونکہ اگر میں اس طرف جاؤں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا۔ مولانا خلیل صاحب نے مختصر سے وقت میں خیر الکلام من قل وضل اس کے تحت ایک جامع تقریر کر دی ہے، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ہمارے ہاں عرف عام میں کیا ہوتا ہے جی، اور جی مولوی تو عالم باہر کا ہونا چاہیے، اندر والا بھی تو باہر ہی سے آیا پڑھ کر کے۔ پہلے اندر والوں کو ترجیح دو، باپ کی کوئی تعظیم نہ کرے، دوسری جگہ جا کر کسی ولی کے پیر پکڑتا رہے، یہاں تک خانہ کعبہ میں چلا جائے، روضہ رسول پر بھی چلا جائے، علماء کی موجودگی میں جملہ دے رہا ہوں، کسی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ماں باپ اسے معاف نہ کرے، ماں باپ کو وہ راضی نہ کرے۔ اس کے اوپر بھی توجہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اجمیر جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں، جناب فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہ گھر میں ماں باپ سے لڑنے کے بعد تم اجمیر چلے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم میلاد کر رہے ہو، میلاد کون منائے سنو، میلاد وہ بچی منائے جس کو باپ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، میلاد وہ ماں منائے جس ماں کا کوئی مکار نہیں تھا، بلکہ جوان بیٹے اسے بازار میں بھیج دیتے تھے، لیکن میرے نبی آئے، فرمایا میرے نبی کا میلاد ہوا، فرمایا بیٹی جس گھر میں آئے وہاں 10 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ میلاد کون منائے؟ میلاد وہ ماں منائے جس کو جوان بیٹا بازار میں بیچتے ہوئے آر محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن میرے نبی کا میلاد ہوا، میرے نبی نے فرمایا یہ ماں ہے، بیچنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے میں نے اس کے پیروں میں عرش کے پاس سے لا کر جنت کو رکھ دیا ہے۔ درود پاک پڑھ لو، جس کی پٹائی لگاتے ہوئے اولاد گریز نہیں کرتی تھی، لیکن میرے نبی کا میلاد ہوا، میرے نبی نے فرمایا نانا رضا ربی رضا الوالدین، رب کی رضا چاہتے ہو تو پہلے والدین کو راضی کر لو۔ یہ لوگ میلاد منائیں، ادھر ماں باپ بیچارے بوڑھے ہیں، دعا کو ترس رہے ہیں، پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہاڑی علاقہ، بھائی میں بھی آپ کا ایک فرق ہوں، میں بزرگ ہوں، آپ بزرگوں کی میں اولاد ہوں۔ ماں باپ کا سوج میں فصل سامنے کو ترس رہے ہیں، بھائی گھاس لوگوں کی کٹ گئی میری باقی ہے، مکی لوگوں کی کٹ گئی میری باقی ہے۔ میں بیمار ہوں، ہاسپٹل میں لے جانے والا کوئی نہیں، بیٹا کہاں جی؟
بیٹا کینیڈا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، دیوبند میں ہے، دیوبند میں ہے، کیا کر رہا ہے جی؟ وہ جناب تبلیغ کے لیے گیا ہے، اور نالائق تبلیغ یہ نہیں کہ تیرے ماں باپ ترسیں۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر اور علی کو بیچ کر بتا دیا اگر ماں باپ بیمار ہو، ماں باپ کی خدمت کو نہ چھوڑا جائے، نبی اپنے صحابی کو تمہاری بارگاہ میں بھیج دے۔ کس درجے کو چھوڑا ہے؟ درجہ صحابیت۔ غوث کتب اور دال مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ درجہ چھوڑ دیا، صحابیت کا درجہ جو ڈگری تھی وہ چھوڑی۔ ولایتی کی ڈگری میرے ولیوں میں شمار ہوتا، صحابیوں میں نہیں ہوتا۔ شریعت کی روح سے روحانی نگاہ سے چلو تو وہ پھر جانے، وہ جانے، خدا جانے، خدا کا رسول جانے۔ یہ اس کی بات ہے، یہ وہ بات ہے۔ جن نماز پڑھیا او کدے نہیں مردے، شک ہوئے آپ تک محمد تے قبراں تے دیوے وہ عالم ہے، روحانیت کا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، رسول جانے۔ علماء کے پاس اتنا اوپر کا حصہ ہے شریعت کا، تو اس کی روح سے کیا گوا؟ ولی بنے۔ کیوں نہیں آ سکے؟ حضرت قطب الارشاد میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کے پاس بیٹھا جا کر کے پہلی ملاقات کی زندگی کی، اور اپنی ایک حاجت لے کر کے گیا۔ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں تھی، اور کئی بار میں نے سنا وہ واقعہ اپنے سنوں میں شارٹ کاٹ میں بتاؤں آپ کو۔ لیکن میں یہاں سورپور سے نکلا کیونکہ مولوی ایسے تو نہیں ہوتے ہیں جناب کہ جس نے خالی تسبیحاں 5-7 ڈال لی اور خالی نیلا کرتا ڈال لیا، کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا، بال بڑھا دیا، اور جناب وہ کہاں ولی پہنچ گیا، سائی بن گیا جی، اب لیٹنا شروع ہونے لگے ہیں جناب۔ کیا جی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جی نماز یہاں نہیں، ڈائریکٹ مکے اور مدینے میں پڑھتے ہیں۔ جو بے شریعت ہو، بندہ شریعت کی پیروی نہ کرتا ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے منڈی میں عقیدت بہت بڑی ہے اولیاء سے، لیکن کہیں ایسا نہیں کرنا کہ اولیاء کی عقیدت میں کسی لبادہ اوڑا ہوا اس طریقے کا ہو اور اندر سے وہ دوسرا ہو جو ادھر جو رویا تھا، اور ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ ان علماء کی گائیڈ لائن پر چلا کرو۔ یہ جتنے نشاندہی کر دیں اس کے پیچھے ہو رہا، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، پھر عقیدت کھل کر کے کرنا یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں گیا وہاں تو میں سورن کوٹی سے سوچ لیا میں نے، حضرت ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ بولیے کیا سنا علماء سے آپ نے کہ ولی کی نظر، علماء کی نظر زبان پر، اور اولیاء کی نظر۔ میں نے سورن کوٹ سے سوچا، پہلے کبھی نہیں گیا تھا میں نے سوچا کہ آزمائیں گے ذرا کتنے پہنچے ہوئے بزرگ، آزمائیں گے۔ پہنچ گئے، جیسے جیسے کہانی بھی سنانی لمبی ہے کیونکہ وقت یہ ادھر چلا جائے گا اس کا۔ پہنچے تو بابا جی صاحب نے بلایا اپنے پاس، حاجی ولی اصغر صاحب میں تھے تو ان کا مولانا صاحب کا تعارف کراؤ جی مولوی صاحب کو۔ تعارف کروایا میں نے کہا مولانا صاحب بتاؤ، اور بھی کچھ سوال تھے لیکن یہ حضرت اویس کرنی کی بات چلی اس لیے بتا دوں۔ مولوی صاحب بتاؤ حضرت اویس کرنی صحابی کیوں نہیں ہوئے تھے؟ میں نے کہا حضرت آپ کے سامنے میں کیا بتا سکتا ہوں، لیکن جو چھوٹا موٹا علم ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرتے رہے، موقع نہیں مل سکا، حضور کی بارگاہ میں جا نہیں سکے، سرکار نے پردہ فرما لیا تو صحابیت کا درجہ انہیں نہیں مل سکا۔ باقی روحانی مسئلہ آپ کا، میں نے کہا کہ چھوٹی روحانیت والی میں آپ پھنسائیں گے، میں نے کہا باقی آپ کے پاس ہے۔
مولوی صاحب دو چار ایک دو جمعہ پہلے تو انہیں تقریر کریں تھا آیا گھر کرنے اتنے ہی کی تھی نا یا بھی کیا چھوڑیا بولو پیار سے سبحان اللہ. مجھے میں سوچ کے کیا سون کوٹ سے انہوں نے جواب دے دیا. میں نے کہا بس بات ختم کرو. میں نے کہا حضرت بس جو میں نے سوچا تھا وہ ہو گیا اور اس سے زیادہ اب آپ کی نہ پکڑ کریں. رات پڑے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیار جگاوے. آئیے پانی بند کر دو, پانی بند کرو. کمیٹی والے بہت زیادہ خدمت نہ کرو. اتنا زیادہ اگر ان کو ہلا دو گے نا تو پھر کربلا کا منظر ہی یاد نہیں رہے گا. ابھی جو بولنے والے کو پیاس نہیں لگ رہی ہے سنا کے بیٹھے ہی نہیں لگ رہی. یہ تو ابھی چائے ویسٹ کر چکے اور ہم نے ان سے بھی پہلے 1 گھنٹہ پی ہے. اس طرف توجہ. یہ چیزیں ملیں گی, شام میں بھی ملیں گی, صبح بھی ملیں گی, کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا ہے تیرا دانا اور پانی ہے تیرا پانی. کہہ دو سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر چلے میں جائے تو تبلیغ قبول. سب سے بڑی تبلیغ کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر لو. ماں باپ اجازت دے, ماں باپ اس لائق ہو, گھر کی ذمہ داری سے آپ کو کنارہ ملے, پھر بھی آپ نے علماء کے پاس جانا, حقہ کے علماء حقہ کے پاس پہنچ کر کے پہلے علم حاصل کرنا ہے, پھر تبلیغ کرنی ہے. کیونکہ جاہل کیا تبلیغ کرے گا جسے خود استنجا کرنا نہیں آتا. جاہل نے تبلیغ شروع کر دی تو شیطان کا کام ہی بند ہو جائے گا. اور جہاں ظاہر سی بات ہے جس علاقے میں یہ لوگ جاتے ہیں وہ شیطان نہیں جاتا اور کہتا کیا ضرورت ہے یار, میرے چیزیں موجود ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے. جماعت بن گئی نا اس کی, اکیلا نکلا تھا لیکن جماعت بن گئی. اسی میں جی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں, جی مجاج جس کا نبی پاکے ہوئے تے سکھنے اس دا کیے کازا جاوے. یہ نا کھلاڑی آدمی کے جب سے کرائے. اب یہ نہیں کہہ سکے کہ جی صاحب کا کلام سناؤ تو اسی پر کیا فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں جو ہم یہ سناتے ہیں. جی مجاج جس دا نبی پاکے ہوئے تے سکھنے اس دا کیے کازا جاوے. جس مسئلے اُتّے میرا نور ناوے اس مجرم نو کی سزا ہوئے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت زندہ میلاد جو منائے وہ یہ کہتے ہیں جزاک اللہ. کافی دیر سے میں ان کو دیکھ رہا تھا, دل میں کرنٹ جگ رہا تھا, بجھ رہا تھا, جگ رہا تھا. قاری منظور صاحب جب پڑھ رہے تھے نا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی بات واللہ نہیں کر رہا ہوں, میرے رسول پر جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تب سے ان کو کرنٹ آ رہا تھا, کرنٹ آ رہا تھا. میں نے کہا ابھی کنیکشن جڑا نہیں. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرے وقت میں اور کرنٹ ہونا ضروری ہے. سنیوں کو, یہ جوانوں کو میلاد کا کرنٹ ہے, میرے نبی کی نظر ہے, تبھی یہ سب اکٹھا ہو کر کے کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سب جوان کہہ رہے ہیں مال تب ہے کہ حضور ہے, دولت تب ہے کہ حضور ہے, عزت تب ہے کہ حضور ہے, جان تب ہے کہ حضور ہے, یہ سب بہاریں تب ہے حضور ہیں. بھی نہیں کیا ہے
اور قیامت تک رہیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اب تھوڑا سا میں آپ کو میلاد کی وہ جھلکیاں سناؤں. اس میں ایک جملہ میں آپ کو بیچ میں دوں گا، وہ آپ سب نے مل کے ساتھ میں پڑھنا ہے. آپ سب نے مل کر ساتھ میں پڑھنا. لیکن میں خالی شاعری نہیں سناؤں گا، آپ کو پیغام دوں گا. یہ خوشی کون منائے؟ مولانا صاحب نے آیت پڑھ دی. ایک آیت میں سنا دو، اما بنعمت ربک فحدث. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا. کیا بولو؟ خوب خوب چرچا. نعمتوں کا کرو، آنکھ دیا چرچا کرو، دولت دیا چرچا کرو، علم دیا چرچا کرو، شہرت دیا چرچا کرو، اولاد دیا چرچا کرو، جو جو ملا چرچا کرو. لیکن یہ سب کچھ ملا کس کے صدقے سے، کس کے میلاد کی وجہ سے؟ اللہ نے خود فرما دیا، اگر محمد عربی اور ان کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، محمد کا میلاد مقصود نہ ہوتا، میں کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. لما خلقت الجنت، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولا النار، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا، ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك. حدیث قدسی ہے، اگر محمد عربی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ فرماتا ہے ساتھ میں میرا تیرا نمبر بھی لگ گیا. اور پیر میرے علیہ صاحب کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھیاں کتھے جا رہیاں. انہوں نے کہا تھا وہی بات ہو گئی، کتھے سرکار تے کتھے میرے تیرے جیسے گنہگار. لیکن حضور کی نسبت کے نال ہونا ہے ساڈا بیڑا بھی پار، کیونکہ رب نے کیتا ہے حضور دے نال اساڑا بھی اظہار. اور سنیا کرو ایویں پیندی رہے گی وہابیاں نو قیامت تک مار. اثر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو فرمایا اگر محمد عربی اور ان کی امت کو میرا تیرا نام بھی ہو گیا، پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، حضور کا میلاد مقصود نہ ہوتا، امانہ الفاظ میلاد، ولادت، پیدائش اگر مقصود نہ ہوتی تو میں جنت کو پیدا. آگے والا جملہ آپ پورا بولتے رہو نا تاکہ یہ حدیث یاد ہو جائے. اور کوئی آئے اس کی نسل والا جو رو رہا تھا پہاڑی پر، اس کو آگے سے سنا تو کہا بھائی مسئلہ ہو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اب تین مار ہے اصل سرکار کے نال پیار ہے. اگر محمد عربی کا میلاد مقصود نہ ہوگا اور ساتھ میں امت کا بھی میلاد مقصود. اور میلاد کا مطلب کیا ہے یار؟ کوئی ابھی کہنا شروع کر دے گا کوئی یار پہلے تو نبی کا مناتے تھے اب اپنا بھی میلاد کہنا شروع ہو گیا. کیونکہ جاہل قوم ہے نا، جاہل اگر نہ ہوتے تو میلادی ہوتے، جاہل اگر نہ ہوتے تو میلادی ہوتے. جاہل ہیں تبھی میلادی نہیں ہے. میلاد کروانا نہیں سمجھے میلاد بدعت ہے جی، میلاد شرک ہے جی. او گدے، بدعت اور شرک کہاں سے کہہ رہا تم؟ شرک تو وہ ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ کسی ذات و صفات میں برابر کا شریک ٹھہرا جائے. معاذ اللہ خدا کا تو میلاد ہوا ہی نہیں. خدا کی پیدائش کا معاذ اللہ ہم کہہ نہیں سکتے. خدا وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر قل هو اللہ بھی اس سے آتا ہوتا تو میلاد کا انکار نہ کرتا. میلاد جو سننے منا رہے ہیں شرک نہیں کر رہے بلکہ یہ عین توحید ہے. توحید کا چرچا ہو رہا ہے کہ خدا نے حضور کو پیدا کیا ہے. ڈنکے بجاؤ آگے سرکار کہہ دو سبحان اللہ. یہ اصل توحید ہے. کیا ہے اصل توحید ہے؟ میں جو لے کے چلا تھا ذہن میں وہ بھی ادھر ہی ہے.
یہ آپ کے چہروں نے اور علماء کے ساتھ نے مجھ سے بلوا دیا. یہ خاکہ بنانا پڑتا ہے یہ بالکل ہم کریں گے. وہ خاکہ ابھی وہی ہے لیکن گھبرانا نہیں, جلدی چھوڑ دوں گا. آپ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی 1 گھنٹہ بھول گیا لگ بھگ. کتنا ہو گیا جی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. ہوا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا. نہیں جی گھڑی مجھے یاد رہتی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کی اور میں 15 منٹ لوں گا. اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ تو سارے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اے اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین یا اللہ. سنیو, زندگی بھی تمہاری ہے اور موت بھی تمہاری ہے. بے شک انشاءاللہ. زندہ رہو گے میلاد مناتے رہو گے, جب مرو گے تو میلاد والے سے قبر میں ملاقات کر لو. آمین یا اللہ. آمین یا اللہ. یہ بھی عقیدہ سنیوں کا ہے. ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. میڈیا والے بھی کھڑے نا پیچھے سے تصویر لے رہے ہیں تاکہ تیمرا والوں کی اسی طرح یا رسول اللہ کی صدا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تصویر آئے پیپر میں کل, اور ادھر نجدیت میں زلزلہ آ جائے کہ ہم نے چاہا کہ مٹائیں لیکن تیمرا والوں نے اعلان کر دیا رضا کی بولی میں, تو مٹائے سے کسی کے تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب بات کر لیتے ہیں خالی جھنڈے کی اور لائٹوں کی. اس کو سب سے زیادہ لائٹ جلتی ہے سنیوں کے ہاں, کرنٹ لگتا ہے جا کر دوسروں کے ہاں. جھنڈے پہ پیسے لگاتا ہے سنی, لہراتا ہے سنی, اور پینڈس کا درد پڑتا ہے اس کے ہاں. یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے یار. اللہ خوش ہو رہا ہے. اب کہ مولوی صاحب دلیل دے, اللہ کیسے خوش ہو رہا ہے؟ میں کہوں گا اللہ نے خود خوشی کا اظہار فرمایا ہے. جنت کو سجایا سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا, کچھ نہیں تھا صرف خدا اور نور مصطفیٰ. پھر اپنا قرب دے رکھا, پھر منتقل فرماتے 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 کبھی آدم کے انگوٹھوں میں جگمگایا, کبھی شیش کے پاس آیا. آتے 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 مقدر کس کا بنا؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کے پاس کا تو دنیا تڑپ رہی تھی. ابھی تو دور 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں, اور آپ بھی نہ دیا کریں. آپ پر بھی اللہ کا کرم ہے, آواز بھی دیا, انداز بھی دیا ہے, علم بھی دیا ہے. کیونکہ تندور جب گرم ہو نا اس کے اوپر سے پانی ڈالو تو روٹیوں کا مسئلہ نرم ہو جائے گا. ہر چیز کا نقصان سے آتا. عالم سے بڑا حکیم نہیں ہوتا کوئی, کیونکہ اگر عالم صحیح معنوں میں پریکٹیکلی طور پر, تو میں تو 2007 سے لے کر کے 21 ہو گیا ہے. تو یہ علماء کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا, نثار صاحب نے ابھی قدم رکھا ہے, خلیل صاحب کو چند سال ہوئے ہیں, اس میں ایک کام کرنا پڑتا ہے. یہ بیلے کا جو بٹا ہے نا, یہ بننا پڑتا ہے جی نثار صاحب. بیلے کا بٹا کبھی پہاڑ کی سطح, کبھی ریتے میں, کبھی بجڑی میں, کبھی ٹھپر نے, کبھی کسی نے مروڑا, کبھی کسی نے توڑا. لاسٹ میں گول ہوتے ہوتے اتنا کام کا آ گیا کہ مرچی پیسنے کے لائق وہی بٹا ہو جاتا ہے. یہ اگر ابھی ایک گھونٹ پی لوں گا تو 31 تک جتنے ہیں سب کے سب کو چھوڑنا پڑ جائے گا. 1 گھنٹے تک نہیں پئیں گے تو یہ نسیں, یہ دماغ, یہ باڈی جو گرم ہے, یہ دھیرے دھیرے جگہ پہ آئے گی. جب یہ خواہش کرے گی کہ اب لاؤ ٹھنڈے ہونے کے بعد دوبارہ, تو اب بھی ٹھنڈا نہیں دینا, اب بھی گرم پی لو. جھوم کر پیار سے بولو یا رسول اللہ.
نبی نے خوشی منائی. حضرت عبداللہ کا مقدر جب یہ نور بنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس محفل میں جاتے سب کی نظر ادھر ہی, جس محلے سے گزرتے لوگوں کی نظر. ایک واقعہ مختصر یہ بھی ہے کہ چند عورتیں تھیں, انہوں نے دیکھا تو نکاح کا پیغام دے دیا, اور دوسرے دن حضرت عبداللہ آئے. پھر کچھ دنوں کے بعد جب شادی ہو گئی, حضرت مائی آمنہ سے نور منتقل ہو گیا, ادھر امی کی گودی میں چلا گیا. سبحان اللہ, یعنی بطن مبارک میں گیا. اب حضرت عبداللہ آئے, وہی جس عورت نے پیغام نکاح دیا تھا وہ دیکھ رہی ہے. ارے عبداللہ وہ بات نہیں پا رہی جو پہلے تھی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میاں محمد صاحب نے لکھا سب کو نور اسے دے نور, اس کا نور حضور, اس نور عرش تے ملیا موسیٰ نو کو. آواز آپ لکھنا بند کرو گے, تم لکھنے لگو گے تو میں یہ کس لیے بلایا. لکھنے کے لیے تو آپ کو پڑھایا, لیکن جس وقت خلیل صاحب کے پاس جائیں, پاس بیٹھیں, گفتگو شریف کیا کریں, جب تنہا کمرے میں جائیں تب قلم اٹھائیں, خوب مصنف بنتے جائیں. اس طرح یہ سب کہیں گے جناب شاگرد چپ ہو کر بیٹھا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اس کو آتا ہے. یہ دل لگی ہے میری, اللہ سلامت رکھے, بہت باادب شاگرد ہے, اللہ اس کو عمر خضری عطا فرمائے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ کہ مجھے پروگرام میں بلایا ہے, بلکہ شاگرد کہیں بھی ہو نا خوشی محسوس ہوتی ہے. آئی سمجھ نہیں, وہ کہیں بھی ہو, میں آؤں یا نہ ہوں, میں نہ بھی حاضر ہوں, تو اگر یہی یہاں پر کھڑے ہو کر کے چار باتیں کر دیں تو میلاد ہو گیا. ضروری ہے میرا یہ آنا. خلیل صاحب کر دے ہو گیا, نثار صاحب کر دے ہو گیا, لیکن کہیں نہ کہیں جنتی پھول ہونا چاہیے. یہ علماء جنتی پھول ہے, کہہ دو سبحان اللہ. یہ زمین کے ستارے, ان سے زمین جگمگاتی ہے, روشنی لوگ پاتے ہیں. ابھی آپ روشنی پا رہے ہو کہ نہیں پا رہے, بولو. صبح سے روشنی ملتی رہی, یہ کرسی سجائی ہے, صوفہ لایا آپ نے, سب کچھ لگا دیا, اس کو بھی لگا کے رکھ دو اور اوپر تک لے آؤ. اگر کوئی اس میں بولنے والا نہ ہو تو بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ بریانی بھی توڑ لی, چائے بھی نچوڑ لی, سب کچھ کرنے کے بعد کہا کیا ہوا بھائی, اسٹیج پہ عالم کوئی نہیں تھا, بیٹھے 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 وہ جی تنگ آگے خالی کھاتے رہی, لائے کچھ نہیں. یہ لانے جو دینے والی روشنی دینے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ سمجھ نہیں, یہ پھلوں کی مانند ہے اور آپ ان کی جڑوں کی مانند ہے, کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ عوام جڑ ہے, اور عوام کو چاہیے کہ مضبوط رہے. جڑ مضبوط رہے گی تو یہ پھل مضبوط رہیں گے, کہہ دو سبحان اللہ. مکمل رہو. حضرت آمنہ کے پاس جب یہ نور منتقل ہوا, اما آمنہ فرماتی ہیں جس طرح عام عورتوں کے حالات ہوتے ہیں میرے ساتھ ویسا نہیں ہوا. مختصر پڑھو آگے. اما آمنہ فرماتی ہیں جب عین ولادت کا وقت آیا, سبحان اللہ, اور اجماع اسی پر ہے کہ 12 ربیع النور کو حضور کی ولادت ہے. اختلافی بات الگ سی ہے, ایک مسئلہ نکال کر کے ان کو پیٹ میں درد ہے نا, تو جناب آج کو پیدائش کی تم 12 کو منا رہے ہو, اور نالائق کہیں گے ہم 12 کو منا رہے تو 8 ہی کو تو منا کے دکھا دو. نہ 12-8 کا مسئلہ نہیں, منا کے دکھاؤ. سنی تو پورے سال میلاد مناتا ہے, رضا کا سلام پڑھ کے جیسے یہ 16 کو منا رہے ہیں, 16 ہے, اور پورے مہینے 31 تک تو میں بکوں, آگے والے مہینے بھی کچھ میلاد کے پروگرام ہے 11-12 تک ان کے اور آگے ہوں گے, بلکہ سال میں کئی بار. لیکن ایک مہینہ ہے, اس مہینے کو فضیلت زیادہ ہے کیونکہ اس میں تشریف لائے نبی, کہہ دو سبحان اللہ. اما آمنہ فرماتی ہے جب عین ولادت کا وقت آیا, سبحان اللہ, زیادہ نہیں 10 منٹ کی گفتگو ہے, توجہ سے سنو گے انشاءاللہ. یہ اگر کھاتے ہو چھوڑ تو میلاد ہو گیا, بات ہو گئی.
بس خالی 10 منٹ گاڑی پہ دیکھ کر کے 40 ہوئے 50 پہ مجھے اشارہ کر دینا، ہاتھ اٹھا کے کہنا مولوی صاحب بند، اور اگر اور کہہ دینا، اگر اور نہیں ہوا تو اپنے امام صاحب کو کہہ دینا، وہ ادھر سے کہہ دیں گے جزاک اللہ میں سمجھ لوں گا، کہہ رہے بس کرو بس۔ اما انا فرماتی ہیں این پیدائش کا وقت آیا، دو خوبصورت عورتیں میرے پاس آئیں اور ان کے ساتھ اور عورتوں کی ابھی حسین و جمیل عورتوں کی مستورات کی جماعت تھی، لیکن دو بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا کون؟ ایک بولی مریم عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ۔ دوسری کون؟ ایک تو سمجھ میں آئی، کون سی؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ولیہ ہے۔ دوسری کا حضرت آسیہ۔ آسیہ کس کی بیوی ہے؟ فرعون تو گیا من شذا و شذا فی النار، آسیہ نے لی بازی مار، کیونکہ کر لیا کلیم اللہ سے پیار۔ نبی سے پیار کرنے کی وجہ سے فرعون کی بیوی حضور کی دائی لگ رہی ہے، حضور کی ماشاءاللہ۔ مولانا خادم صاحب کی لائن تشریف لائے، میں نے دیکھا نہیں تھا، اللہ ان کے بھی علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بزرگ لوگ ہیں، ان کا سایہ خدا ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ سب بولو پیار سے آمین۔ اور دعا میں کنجوسی نہیں، تم دب کے دعا ان کے لیے کریں کیا کرو، یہ تمہارے لیے کیا کریں، دونوں طرف سے جب یہ چڑھیں گے اوپر سے رحمت برسنی ہے، کیا لیکن دلوں کو بھی صاف کیا کرو، یہ نہیں کہ پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب نے پھیرا، ادھر بھی پھیرا، ابھی ایک طرف پھیرا ہی نہیں، پہلے گیٹ سے بات کیا کریں یار، اس مولوی کا لیٹ کر گیا۔ پھر وہ جو 2 رکعت جمعے کی پڑھی تھی یا 4 زور کی عصر وغیرہ کی پڑھی تھی وہ ادھر ہی چھوڑی، اور تم کہہ رہا کیا نماز پڑھ کے آ گیا ہو؟ نماز پڑھ کے آئے، احسان امام پر نہیں کر کے آئے، شکر کر رب نے توفیق دی ہے، یہ بھی شکر کر کے اللہ نے تیری امام کے پیچھے قبول کی ہے، کیا یہ وہ مصلح ہے جو حضور سے ملا ہوا ہے۔ 2 آ گئی، فرمایا یہ باقی کون؟ اب اس کو سمجھ گیا، فرعون کی بیوی تھی لیکن قدر پیغمبر کی عزت نبی کی گویا حضرت کلیم اللہ کا میلاد منایا، سینے سے لگایا، اپنے محل میں بٹھایا، جوانی کی دہلیز تک پہنچایا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آسیہ میرا محبوب جب آیا تو تجھے میں نے ان کے گھر بھی پہنچایا۔ اب منڈی کو مجھے لگا کہ ہمیں منڈی کی دھرتی پر بول رہا ہوں۔ آدھا گھنٹہ پہلا آپ نے میرا لیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں ہم منڈی ہی کے رہنے والے ہیں۔ جناب کا تعارف کا انٹروڈکشن کیا میں منڈی سے ہوں؟ اب بیدار وہ شاید چائے گرم رہی ہے۔ فرمایا یہ حوریں کون؟ یہ اور کون ہے؟ فرمایا جنت کی حوریں۔ سب کیوں؟ کس لیے آئی؟ آپ میلاد سنو، وہ شاعر کی زبان میں یہ تھا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میلاد منایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی جماعت آ گئی، فرشتوں نے 3 جھنڈے لیے ہوئے ہیں، جبرائیل حاضر ہیں، اما آمنہ فرما رہی ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں 3 جھنڈے لیے ہوئے ہیں، ایک جھنڈا اللہ کے حکم سے مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے خوشی ہے کہ آمنہ کے، آپ نے پورا شعر کیوں بولنا؟ خوشی ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لانے والے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سبحان اللہ۔ کیا
خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. جھنڈا کس لیے لگا؟ خوشی ہے کہ آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. سنی اگر تندرا میں جھنڈا لگائے، ساتھرا میں جھنڈا لگائے، منڈی میں جھنڈا لگائے، سورن کوٹ میں جھنڈا لگائے، گھر گھر پہ جھنڈا لگائے، مسجد میں جھنڈا لگائے، جلسے میں جھنڈا لگائے، یہ جھنڈا وہ ہے، اس کو نسبت اس جھنڈے سے ہے جو بھیجا جنت سے خدا نے تھا، کانا جبرائیل امین نے. اب ایک نکتہ اور یہیں سے اسی سے ملتا جلتا کہ مشرق اور مغرب میں 2 گاڑی کے اور ایک خانہ کعبہ. 3 ہی کیوں؟ ہم اپنے ہی ملک کی بات کر لیں. ہندوستان ہے، باؤنڈری پر اس کا کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ بارڈر پر. ہندوستان کے علاقے میں ہندوستان کا، پاکستان کے علاقے میں پاکستان کا. یعنی جہاں جہاں تک ہندوستان کی حکومت ہے جھنڈا کس کا رہے گا؟ پاکستان کی حکومت، چین کی حکومت. بغیر آزادی سے لمبی چوڑی کس لیے لگائیں؟ سمجھانا مقصد ہے. ہندوستان کا جتنا علاقہ ہے ہندوستان کا جھنڈا لگ گیا اور سپاہی حفاظت کرنے کے لیے لگے. یہ جھنڈا وطن کا ہے، یہ زمین ہماری ہے. اور ایک جھنڈا اور بھی ہے، بڑا جھنڈا کر کے لگتا ہے کہاں پر؟ راجدھانی میں. ہندوستان کی راجدھانی کون سی ہے؟ دلی. تو دلی میں بڑا جھنڈا، سائڈوں میں چھوٹے چھوٹے جھنڈے. اب کیا نتیجہ نکلا کہ جو بڑا ہوگا حکومت کرنے والا وہ دہلی میں بیٹھے گا، جو اس کی فوج ہوگی وہ بارڈروں پر کنارے پر اپنی زمین حفاظت کرے گی جھنڈا لے کر. پہچان اللہ نے شرق و غرب میں جھنڈے گڑوا کر کے بتا دیا میرا محبوب جو ہے وہ پوری دنیا کے مرکز راجدھانی مکہ خانہ کعبہ میں بیٹھے گا اور حکومت مشرق اور مغرب میں ہوگی. نعرہ تکبیر، رسالت، جشن عید میلاد النبی. جھنڈے ہو گئے تو لائٹیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا. یہی ہے کہ سب علماء اس کو خوب پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ بیان کر چکے ہیں. مجھ سے نور نکلا، اللہ نے مجھ سے نور ظاہر فرمایا. نور کا معنی روشنی. اور کتنی ایک تھی؟ خالی گھر روشن ہوا؟ فرمایا نہیں، میں ملک مکے میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں تھی، دروازہ بھی بند، کیونکہ پردہ، دروازہ بھی بند. اتنی لائٹ، اتنی روشنی، اتنا نور. میں مکے میں ہوں، کئی ہزار میل دور ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا. سنیوں نے اپنے گھر میں لائٹ لگائی. یہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اللہ نے پوری دنیا کو روشن کیا تھا. میرے پاس اتنا ایمان ہے کہ میں جلسہ گاہ کو روشن کر سکوں، یا گھر کو روشن کر سکوں، یا مسجد کو روشن کر سکوں. کم سے کم سنت خدا تو ادا کر رہا ہوں. میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جھنڈے بھی اللہ نے لگائے اور لائٹیں بھی، روشنی کا انتظام بھی. اور خلاصہ کلام بول دوں ایک ہی جملہ، میلاد میں ابھی آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھلانے کی حضور نے ترغیب دی ہوئی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. میلاد میں آپ نے نعت پڑھی، نعت کے لیے چادر میرے نبی نے بچھائی، حضرت حسان نے پڑھی. نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت اور سننا میرے نبی کی سنت. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پھر کیا قرآن کی تلاوت ہوئی تو قرآن پڑھو، رحمتوں کا نزول، ایک حرف پر 10 رحمتیں. مجموعی طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انفرادی طور پر، الگ الگ طور پر میلاد کی محفل میں جو ہو رہا ہے
یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. بات ایک ہی ہے، خوشی ہے کہ آمنہ کے لال کے تشریف لانے. اور ایک آخری بات کر دوں، وہ بھی ایک دو جملے ہیں، گھبرانا نہیں، کیونکہ خلیل صاحب کا اشارہ ہو گیا ہے. ہم نے اسماء اشارات بھی پڑھے ہیں نا. سمائے جو مال ادھر سے اٹھایا ادھر آیا، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ مولوی صاحب اختتام کا وقت آیا، زیادہ نہ ستایا. آخری بات، کمیٹی والوں نے، کمیٹی والوں توجہ کرو، کھانے کا انتظام سجایا رچایا منایا، ہمیں بلایا، گاڑی سے لایا، پھر دوبارہ پہنچانا ہے، لانا ہے، لے جانا ہے، یہ سب انتظام کرنا ہے. اللہ نے بھی یہ کیا. حضور کی آمد سے پہلے لوگ، میں نے پہلے بتا چکا ہوں پوائنٹ میں ایک، کہ عورتوں کو منحوس جانتے تھے، ماں کی قدر نہیں تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. حضور جس سال آئے تم لڈو بانٹو گے، بریانی بانٹو گے، چائے بانٹی. اللہ نے حضور کی آمد پر پوری دنیا میں کیا بانٹے؟ بیٹے بانٹے. کہہ دو سبحان اللہ. لالا کس لیے بانٹے؟ فرمایا خوشی ہے کہ آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اللہ نے میلاد منایا. ابھی میلاد بہت وسیع چیز ہے بھائی. ابھی میں اگر اور شام تک بھی بیان کرتا رہوں، میں بیان نہیں کر سکتا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. یعنی پوری روئے زمین کے جتنے درخت ہیں نا، وہ قلم بن جائیں اور پوری روئے زمین کاپی بن جائے، حضور کا میلاد بیان کیا جائے، میلاد بیان ہو ہی نہیں سکتا. بلغ الاولاد کمالہ اور کشفت تجا بے جمالہ، اصلت جمیع احسانہ، صلو علیہ صلو علیہ. اس صورت میں سب مل کے بولو، اس صورت میں جانا تھا، اس صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچ آکارت رب دیے شانا تھا، جس شان تو شانا. آپ آگے بولو، جس شان تو شانا. اور مسلم کہہ دیا واہ محبوب حبیب روانہ، کہ ہم روز حشر دا آپ یتیم آتائی ات سرے تے کروا. واہ کریم امت دا والی میں شفاعت کرتا، جبرائیل جس جا کر تے نبیاں دا سر کردا. لیو یار حوالے رب دے. سب ہاتھ اٹھا بولو سبحان اللہ. آخری جملہ ہے، لیو یار حوالے رب دے، کہ میل 4 دنوں دے اس دن میلاد مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.